اپنے وقت کے مشہور بحری جہاز ٹائٹینک کے انٹروڈکشن میں کہا گیا تھا کہ یہ وہ جہاز ہے جس کو طوفان نو بھی غرق نہیں کر سکتا۔ حالانکہ 3 سالوں میں بننے والا یہ جہاز صرف 2 گھنٹے 40 منٹ میں ہی ڈوب گیا۔ اس جہاز کو بنانے والوں کو اس کی مضبوطی، پائیداری اور غرق نہ ہونے کا اس حد تک یقین تھا کہ انہوں نے نہ صرف اس میں لائف بورڈز کو ہی مکمل تعداد میں نہیں رکھا تھا، بلکہ نچلے حصوں کو جوڑنے والی دیواروں کو بھی مکمل طور پر تعمیر نہیں کیا تھا۔ لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگر جہاز کے ابتدائی حصے میں پانی بھر گیا تو وہ پانی پچھلے حصوں میں بھی جا سکتا ہے۔ وائٹ سٹار لائن کے زیر اہتمام بننے والے دنیا کے سب سے بڑے اس جہاز کی لمبائی 882 فٹ اور چوڑائی 92 فٹ تھی، جبکہ اس جہاز کی اونچائی 175 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ اس جہاز کو تعمیر کرنے کے لیے 1037 دن لگے اور $7.5 ملین لاگت آئی۔ اس جہاز کو تعمیر کرنے کا پلان 17 سپتمبر 1908 کو کیا گیا اور اس کی تعمیر 31 مارچ 1909 کو شروع کی گئی۔ 31 مئی 1911 کو اسے پانی میں اتارا گیا اور 2 اپریل 1912 کو اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اور اس کی تعمیر کے مکمل ہونے کے صرف 8 دن بعد یعنی 10 اپریل 1912 کو رات 9 بجے یہ جہاز اپنے پہلے سفر پر برطانوی شہر ساؤتھمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کے لیے روانہ ہوا۔ اس وقت جہاز میں ٹیم کے 892 افراد سمیت 3327 مسافر تھے۔ سفر کے ابتدائی 4 دن بہت خوشگوار گزرے۔ جہاز کے مالکان خوشی اور فخر کے جذبات سے لبریز تھے اور مسافر دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے لگیری جہاز میں سفر کرنے پر اپنی خوش بختی پر ناز کر رہے تھے۔ ٹائٹینک کے کیپٹن کا نام ایڈورڈ جان سمتھ تھا، جو کہ ایک ایکسپیرینسڈ کیپٹن تھے، لیکن انہوں نے وائٹ سٹار لائن کی ہدایت پر تمام حفاظتی تدابیر کو نظر انداز کر دیا اور کوشش کی کہ اٹلانٹک اوشن کو سب سے کم وقت میں عبور کیا جائے اور ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے جہاز کو انتہائی تیز رفتاری سے چلانا شروع کر دیا اور سمندر میں موجود ایک اور جہاز کی جانب سے دی گئی سمندر میں بڑے آئس برگ کی موجودگی کی وارننگ پر بھی غور نہیں کیا۔ ادھر کنڈیشن یہ تھی کہ ٹائٹینک ٹیم کے پاس دوربین بھی موجود نہیں تھی، جس کے باعث دھند کی وجہ سے زیادہ دور تک دیکھنے سے بھی قاصر تھے۔ یہ 14 اپریل 1912 کا دن تھا جب جہاز کی ٹیم نے ایک بہت بڑے آئس برگ کو قریب ہوتے ہوئے دیکھا۔ کیپٹن کو فوری طور پر اس کی اطلاع دی گئی، لیکن بدقسمتی سے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز انجن بند کرنے کے باوجود رات 11:40 پر ایک بہت بڑے آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ ٹائٹینک کے حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جن ریبٹس کو استعمال کیا گیا تھا وہ اسٹیل کے بجائے کاسٹ آئرن سے بنائے گئے تھے۔ جہاز کے آئس برگ سے ٹکراتے ہی یہ ریبٹس ٹوٹ گئے اور سمندر کا پانی تیزی سے جہاز میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ جہاز کا انجن بند ہونے کے بعد مسافروں کو بھی احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ چونکہ جہاز کے نچلے حصے میں حفاظتی دیواریں نہیں بنائی گئی تھیں، اس لیے تھوڑی ہی دیر میں پانی پورے جہاز میں پھیل گیا۔ پانی بھرنے سے جہاز کا اگلا حصہ اتنا بھاری ہو گیا کہ جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا اور صرف 2 گھنٹے 40 منٹ میں ہی 2 ٹکڑے ہو کر سمندر میں ڈوب گیا۔ جہاز میں صرف 20 لائف بورڈز رکھی گئی تھیں، جو مسافروں کی تعداد کے حساب سے بہت کم تھیں۔ کشتیاں کم رکھنے کی وجہ وہی دعویٰ تھا جو اس کے انٹروڈکشن میں کیا گیا تھا، یعنی ٹائٹینک وہ جہاز ہے جو کبھی بھی ڈوب نہیں سکتا۔ اس طرح نہ ڈوبنے کا یقین اس جہاز کو لے ڈوبا۔ ان لائف بورڈز کی مدد سے صرف 725 مسافر ہی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے اور باقی مسافر، جن کی تعداد 1490 سے 1635 کے درمیان بتائی گئی، ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ زندہ بچنے والوں میں بدقسمت جہاز کا مالک بروس اس میں بھی شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے جان بچانے میں کامیاب رہا۔ جہاں تک کیپٹن کی بات ہے تو وہ ٹیم کے افراد کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں مصروف رہا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی، لیکن خود اپنی جان نہیں بچا سکا۔ کیپٹن اسمتھ نے اس موقع پر مدد کے لیے SOS سگنل کا استعمال کیا، اور یہ پہلا موقع تھا جب مدد کے لیے SOS کے سگنل کا استعمال کیا گیا تھا۔ ٹائٹینک سے کچھ ہی فاصلے پر 3 بحری جہاز موجود تھے، جن کے نام فرینکفرٹ، کارپیتھیا اور ماؤنٹ ٹیمپل تھے، مگر ان تینوں جہازوں نے ٹائٹینک کے اس سگنل پر فوری توجہ نہیں دی۔ ان میں سے کارپیتھیا نامی ایک جہاز صبح کے وقت ٹائٹینک تک پہنچا، لیکن اس وقت ٹائٹینک مکمل طور پر غرق ہو چکا تھا۔ کارپیتھیا کی ٹیم صرف لائف بورڈز میں سوار مسافروں اور ٹائٹینک ٹیم کے ارکان کی جان بچانے میں کامیاب ہو سکی۔
73 बरस बाद 1 सितंबर 1985 को एडवेंचर की एक टीम ने अटलांटिक ओशन की तह में लगभग 13,200 फीट की गहराई में टाइटैनिक की बाकियात को दरियाफ्त कर लिया, जिसकी वजह से नए इंकशाफात सामने आए। इन बाकियात की तलाश के लिए एक्सपर्ट्स एक अरसे से जुस्तजू में थे, मगर हर मर्तबा नाकामी इनका मुकद्दर बनी। सन 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बेलट की क़यादत में एक मुहिम टाइटैनिक की बाकियात की तलाश में भेजी गई, जिसने अटलांटिक ओशन में तकरीबन 13,200 फीट की गहराई में टाइटैनिक की बाकियात को दरियाफ्त कर लिया। इस दरियाफ्त के नतीजे में बाज़ तकलीफदा हक़ाइक़ भी सामने आए। वो ये ज़िंदगी और मौत की इस कशमकश में भी मिडिल क्लास और हाई क्लास लोगों को मद्देनज़र रखा गया। जहाज़ की टीम ने तीसरे दर्जे के मुसाफिरों को डेक के नीचे आखिरी वक्त तक बंद रखा, क्योंकि लाइफ बोट्स पर पहले दर्जे के मुसाफिरों का हक बेहतर समझा गया था। तीसरे दर्जे में सफ़र करने वाली 179 औरतों में से 81 हलाक हो गईं, जबकि पहले दर्जे में सवार 143 औरतों में से सिर्फ 4 औरतें हलाक हुईं। अगर दुनिया में होने वाले बड़े बहरी हादसों की फहरिस्त देखी जाए तो टाइटैनिक का नंबर कहीं नीचे आता है, और दुनिया में इससे भी बड़े बहरी हादसे हुए हैं, लेकिन जो टाइटैनिक के साथ हुआ वो नहीं भुलाया जा सकता। शायद टाइटैनिक को इसका गरूर ले डूबा।